ابراہیم علیہ السلام میں دیکھیں، ان کے اخلاص کو دیکھیں، ان کے توکل کو دیکھیں، ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کو دیکھیں، ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا دیکھیں، اس سے امید باندھنا دیکھیں، اس کی خاطر صبر کرنا دیکھیں، ان کی زندگی میں شکر دیکھیں، ان کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس سے روک دیا ٹوٹل سرنڈر، جہاں حکم دیا چل پڑتے ہیں، جہاں روکا رک جاتے ہیں۔ حج میں کتنا زیادہ ایسا ہوتا ہے نا، عرفات میں رکے ہوئے ہیں، مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتے، مغرب اور عشاء کی نمازیں عرفات میں نہیں پڑھ سکتے، چاہے آدھی رات گزر جائے اور آپ نہ جا سکیں۔ اول تو جانا ہے اول وقت میں، لیکن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات لوگوں کے ساتھ۔ اور مزدلفہ میں رات بتانی ہے، مغرب عشاء کی نمازیں وہاں ادا کرنی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں وہاں ادا کر لیں، اب وہاں رات بتانے کے بعد دن نہیں بتانا۔ ہر سٹیج پہ ایک ٹریننگ ہے۔ مجھے حج کے حوالے سے یہ بات بہت زیادہ فیل ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے رکنا اور چلنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے، اور اللہ کی مرضی کے آگے انسان اپنے آپ کو بچھا کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو جھکا کے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر، وبمحمد نبی الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر۔ تو ڈاؤٹس ہیں، ہمارے دشمن نے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس بوئے ہیں، زہریلے کانٹے ہیں جو ان کی زندگی میں سٹریس لے کے آئے ہیں، پریشانیاں، بے چینیاں، انتشار، زندگی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے، کم ہمتی ہے۔ اچھا، میں ایک اور اینگل سے بھی آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ آگ کا الاؤ ہے اور پہاڑوں جیسی آگ ہے۔ کبھی آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اتنا عالی ہمت، اتنی عالی ہمتی کہاں سے آئی؟ عالی ہمتی، آج ہر بچہ کہتا ہے ہماری ہمت نہیں پڑتی، ہم حوصلہ نہیں کر پاتے، حوصلے ٹوٹ جاتے، یہ کام کرنا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہوگا؟ اچھا، گول سیٹنگ ہو بھی جائے لوگوں کی، ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں، دیکھنا ہی تو نہیں آتا۔ گول کی طرف دیکھتے ہیں، گول سیٹ کر کے رب کی طرف نہیں دیکھتے۔ رب کی طرف دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے، سارے انبیاء نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور کامیاب وہ ہے جو رب کی طرف دیکھنا سیکھ جاتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں۔ اور آپ دیکھیں، چھوٹی بات ہو یا بڑی، چھوٹے سی چھوٹی بات ہے نا، آپ ہو اور آپ کا رب ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کی زندگی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، ہر طرح کی آزمائشوں میں ایسے ڈال دیا گیا کہ بالکل کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہے۔ اب یقین ابھرے گا، جہاں مجھے تو لا الہ الا اللہ میں یہی بات نظر آتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور بندہ نہیں دیکھتا، رب کی طرف جانے والا دروازہ میرے لیے سدا ہی کھلا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ تو مجھے اسی دروازے سے جانا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ۔ جب آپ رب کی طرف دیکھیں گے تو رب العزت کس طرح سے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں، مثال کے طور پر، جیسے فرض کریں ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت، شادی شدہ زندگی میں شادی کا پہلا سال ہے، دوسرا ہے، 10واں ہے، اب گھریلو حالات ہے نا، اب یہ خاندان ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے۔ اب میرڈ لائف ہے، شادی شدہ زندگی ہے، اس میں پرابلم کہاں سے آتی ہے؟ اپنے جیسے انسان کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی قسمت کا مالک، اپنی زندگی کا مالک، اپنی ہر چیز کا مالک اپنے جیسے انسان کو سمجھ لے کوئی، تو پھر کیا بنے گی؟ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ رحمان کے بندے تو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا۔ مجھے اس دعا میں ہمیشہ ایک بہت ہی خوبصورت چیز محسوس ہوتی ہے۔ دعا کیا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے رشتہ ازدواج میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اب رشتہ آپ کا ہے، تعلق دو لوگوں کا ہے۔ اب جو دو لوگوں کا تعلق ہے نا،
اس کے لیے محبت ایک دوسرے سے بھیک نہیں مانگنی، کشکول نہیں پھیلانا، محبت کے مالک کے پاس جائیں، اس سے دعا کریں، محبت کے مالک سے مانگیں گے وہ محبتیں دے گا انشاءاللہ۔ بچے نافرمان ہیں، بچے جو ہے وہ اس راستے پہ نہیں چلنا چاہتے جہاں پیرنٹس چلانا چاہتے ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی، زندگی بھر لگا دی، ساری زندگی کا سرمایہ لگا دیا، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا سجدے میں پڑھ کے دعا کر لو، اور کس چیز کی دعا؟ ہدایت کی، اور نا امید نہ ہو، ہدایت کا فیصلہ اس نے کرنا ہے، کس وقت ملے گی انتظار کر لیں۔ یہ اس کو پتہ۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ بات کس قدر نظر آتی ہے، دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب انہی میں ایک رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، ایسے ہی انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ کتنے ہزار سال کے بعد دعا پوری ہوئی، دعا ضرور پوری ہوئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے لیے سبق ہے، وقت کا انتظار کر لیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اعتماد کر لیں، امید کا رشتہ اس سے باندھیں، اس کی خاطر اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں اور اس کے لیے زندگی بتائیں، اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے ڈیڈیکیٹ کریں۔ حوالے کر کے تو اور حوالگی اور سپردگی کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ نو ریزسٹنس، نو ریزسٹنس۔